السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ خانہ کعبہ ہے اور خانہ کعبہ کے پاس مقام ابراہیم ہے، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشانات موجود ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ خواہش ظاہر کی گئی کہ کاش یہاں نماز پڑھی جاتی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی رائے کو، ان کی سوچ کو اتنا پسند فرمایا، قرآن نازل فرما دیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ جو بندہ عمرہ کرنے کے لیے آئے یا حج کرنے کے لیے آئے تو وہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، ہو یعنی کہ 2 رکعت نماز پڑھے ہو۔ اب وَاتَّخِذُوا اس جگہ پر پڑھے، اس کا مطلب اب وہاں پر تو ہر وقت طواف ہو رہا ہوتا ہے، طواف ہی چکر لگ رہے ہوتے ہیں، اب اس کی جگہ اب وہاں پر نفل پڑھنا تو مشکل کام، وہ لوگ پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں، لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر یہ عبادت کا جو ان سے نا وہ لذت ختم ہو جاتی ہے، لوگ آگے سے گزر رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں، تو اب جو طواف ہے نا، طواف کر رہے ہیں تو ایک بے حرمتی سی ہوتی ہے نماز کی، وہ آگے سے گزر رہے، بہت سارے لوگ ایسے کر رہے ہوتے ہیں، کوئی فکر ہی کوئی نہیں ہے، تو اب ضروری نہیں ہے کہ اگر جگہ مل جائے وہاں پر تو وہاں پڑھے، اگر جگہ نہیں ملی تو ویسا کچھ صحن میں ایک سائڈ پر حتیم میں، تو حرم کے حدود کے اندر ہی، ٹھیک ہے، حرم کے حدود کے اندر ہی، مسجد کے اندر ہی، حرم یعنی کہ حرم کی حدود کے اندر ہی آپ وہ 2 رکعت نماز ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ جس جگہ پر پڑھنی وہاں پر تو رش بہت زیادہ ہے، اور وہاں تو مشکل کام ہے، اگر پڑھیں گے تو لوگ آگے سے گزریں گے تو پریشانی ہوگی، تو وہ تو بہت مشکل کام ہے، تو لہٰذا کوشش یہ کی جائے کہ جو نفل ہے نا آپ حتیم میں پڑھ لیجئے، دوسری جگہ پڑھ لیجئے، کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اس کو پڑھنے کا سمپل سا وہی طریقہ ہے جو ہم نوافل ادا کرتے ہیں، وہ اس طریقے سے ادا کیے جاتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا، دعا میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔